السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب دے سب لوگ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا کرم، اللہ کا احسان. جمعہ کا مبارک دن، مبارک وقت، مبارک گھڑی اور سب مبارک لوگ جو بہت پہلے سے آ کر یہاں بیٹھے ہیں. دعا کریں اللہ جمعہ کے دن کی برکت سے اور اس گھر کی برکت سے اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. کافی تھکا ہوا ہوں لیکن اللہ کا احسان ہے کیونکہ بہت بڑا سفر کر کے آیا ہے. ایک زمانہ تھا اجمیر درگاہ پر جانا ہوا اور وہاں بیان کرنا ہوا. ابھی کل آیا ہوں میں لمبے سفر سے. سیلانی بابا جو بھساول، بلدانہ، پیپڑ گاؤں، وہاں ان کی درگاہ پر بھی بیان کر کے آ رہا ہوں. یہ اوپر والے کا کرم ہے جو اللہ والوں کے پاس ہم نالائقوں کو پہنچا دیتا ہے. دعا کرے ان اللہ والوں کی نسبت سے اللہ ہم کو بھی اپنا ولی بنا دے. اللہ اپنی معرفت عطا کرے. اس وقت جو بات آپ کے سامنے کرنا ہے بہت ضروری بات ہے، لیکن اس سے پہلے 2 منٹ کے لیے میں بھی اللہ اللہ ذکر کروں گا، آپ بھی اللہ اللہ ذکر کریں گے انشاءاللہ. گردن جھکا دو، تھوڑی دیر کے لیے گردن جھکا دو. اور یہ ذکر اس لیے کروا رہا ہوں کہ یہ مسجد ایسا لگتا میں بہت زمانے کے بعد یا ہو سکتا پہلی مرتبہ آیا ہوں. تو ہم شروع کریں اللہ کے نام سے. تو سب لوگ گردن جھکا دے، گردن جھکا دے اور پیار محبت کے ساتھ بلند آواز سے شروع کریں. اللہ 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 اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ لا معبود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. لا وهاب الا اللہ، لا تواب الا اللہ، لا سمیع الا اللہ، لا بصیر الا اللہ، لا حلیم الا اللہ، لا حکیم الا اللہ، لا غفور الا اللہ، لا شکور الا اللہ، لا ودود الا اللہ، لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے. یہ جو درود پاک میں نے پڑھا ہمارے آقا محمد الرسول اللہ، ایک عجیب و غریب بات بتاؤ جو کل میں نے پڑھا. کتاب کا نام ہے جامع المعجزات. جامع المعجزات، بہت بڑی بات پڑھی. کیا ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، کیا ہمارے نبی کی شان ہے. آج کی مجلس میں ہم صرف یہ ارادہ کریں ہم نبی کو ناراض نہیں کریں گے. بولو ہم اپنے مصطفیٰ کو ناراض نہیں کریں، ہم اپنے رسول کو ناراض نہیں کریں گے. اللہ کی قسم اگر وہ ناراض تو اللہ ناراض. بولو وہ ناراض تو اللہ ناراض. وہ کہہ دے یہ امتی میرا نہیں تو اللہ کہیں گے جب تیرا نہیں تو جہنم کے سوا کوئی راستہ بھی نہیں. اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن میں لکھا ہوا ہے. ارے بولو کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا. اللہ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناک علیہم حفیظا. اللہ تبارک و تعالی فرماتے جو میرے نبی کا بن گیا وہ میرا بن گیا، جو نبی کا نہ بنا اللہ کا کبھی نہیں بنے گا، کبھی نہیں بنے گا. پھر دوستو ہمارے نبی کی شان کیا. ایک مرتبہ ہمارے آقا، بولو محمد الرسول اللہ،
ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اپنی جگہ پر ہے اور صحابہ کرام بیٹھے، اتنے میں ایک بدو آیا. بدو سمجھتے ہو؟ بدو دیہاتی. بدو اردو لفظ ہے، ویسے اس کو دیہاتی بھی کہتے، ویلیجر بھی کہتے، عربی بھی کہتے. ایک بدو آئے، وہ پگڑ وگڑ باندھے ہوئے بدو آئے اور اپنے ہاتھ میں کچھ لیتے ہوئے آئے. اچھا وہ بدو آئے، انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، آئے اور آ کر کہنے لگے من محمد من محمد من محمد. بھائی ہم نے سنا ہے محمد کے بارے میں، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان میں محمد کون ہے؟ تو کہنے والے نے کہا ہذا الرجل الابیض، یہ جو خوبصورت خوبصورت دکھتے ہیں نا، جن کا چہرہ بھی چاند کی طرح چمکتا، یہی محمد ہے. تو کہنے لگے ہاں یہی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ خوبصورت یہی ہے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ محمد ہیں نا؟ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں میں محمد ہوں. تو انہوں نے کہا آپ محمد ہیں، میں اسلام قبول کر لوں گا. بولو سبحان اللہ. آپ کا چہرہ دیکھ کر میں ایمان قبول کر لوں گا، لیکن میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اس لیے تھوڑی آئے تھے کہ لوگوں کو یہ بتائے کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے. ہاں بولو، اس لیے آئے تھے ہمارے نبی دنیا میں. ہمارے نبی میں دنیا میں کیوں آئے؟ پوری دنیا میں ایمان، اسلام، چین، سکون، امن، اطمینان کیسا ہو، اس لیے ہمارے نبی آئے. اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق ليظهره على الدین كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے میرے نبی کو بھیجا تاکہ پوری دنیا میں ایمان، اسلام، احسان کا ڈنکا بجائے. تو ہمارے نبی کے آنے کا مقصد تو ایمان ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، اچھی باتوں کا حکم دینا ہے، بری باتوں سے روکنا. لیکن اب وہ دیہاتی ہے، دیہاتی ہوتے وہ زمانے کے ویلیجر بدو عربی کہتے ہو میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ میں اسلام قبول کر لوں گا، ایمان قبول کر لوں گا، میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو صحابہ کچھ کہنے والے تھے، یعنی ہاتھ پکڑ کے ان کو بٹھانے والے تھے کہ یہ کوئی سوال پوچھنے کا. ہمارے نبی نے فرمایا وہ ہوا یہ کہ تم ایک جنگل سے گزر رہے تھے. سنو، ہمارے نبی فرماتے تم ایک جنگل سے گزر رہے تھے، وہاں ایک چھوٹے سے درخت پر آپ نے دو چڑیا کے بچوں کو دیکھا. دو چڑیا کے بچے، وہ چڑیا کا نام فاختہ، فاختہ ایک چڑیا کا نام ہے. وہ دو بچوں کو دیکھا اور تم نے وہ دونوں بچوں کو لیا اور یہ جو کپڑا ہے نا تمہارے ہاتھ میں، اس میں تم نے رکھ لیا. جیسے تم نے وہ دو چڑیوں کے بچوں کو رکھا تو اس کی ماں، یعنی چڑیا کی ماں، ماں تو ماں ہوتی ہے چاہے جانوروں کی ماں ہو، وہ ماں کی ممتا جوش میں آئی اور تم نے تو کپڑے میں رکھ لیا اور دونوں چڑیوں کو لپیٹ لیا اور لے کر جانے لگے. وہ ماں نے دیکھا کہ یہ جنگل میں تمہارے سوا کوئی نہیں تو بچے تمہارے پاس ہی ہوں گے، تو وہ ماں تمہارے اوپر یوں یوں گول گول چکر لگانے لگی. تم نے اس کو بھی پکڑا، اس کو بھی تم نے رکھا. اس وقت تم کپڑا اٹھاؤ گے تو فاختہ بھی ملے گی، اس کے دو بچے بھی ملیں گے. بولو سبحان اللہ. اور وہ دیہاتی نے جب وہ کپڑا اٹھایا تو فاختہ بھی ہے اور دو بچے بھی ہے، اور سب کی زبان پر آیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے نوازا، اتنی نعمتوں سے نوازا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے حکم سے یہ بتایا کہ دیکھو یہ جو آ رہے ہیں ان کے پاس جو چادر ہے اس چادر کے اندر ایک فاختہ بھی ہے اور فاختہ کے دو بچے بھی ہے. لیکن جب انہوں نے وہ چادر کو کھولا نا، بولو چادر کو جب کھولا نا تو دو بچے ہیں، دونوں بچوں کے اوپر پر رکھ دیا ہے ماں نے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو صحابہ نے پوچھا آپ رو کیوں رہے؟ آپ نے تو جو بتایا بالکل صحیح بتایا، اللہ کے حکم سے بتایا، اللہ کے بتانے پر آپ نے بتایا، تو آپ نے تو بہت صحیح بتایا، پھر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جانور کی ماں ہے، یہ جانور ہے، چڑیا ایک جانور ہے، اس کی ماں ہے. ماں کو اپنے بچوں پر کتنا پیار آتا ہے، تو سوچو انسانوں کی ماں کو اپنے بچوں پر کتنا پیار آتا ہو. جب ایک جانور ہے، فاختہ ہے، پرندہ ہے، کوئی خاص عقل بھی نہیں ہے، کوئی خاص کمانا دھمانا یا گھر یا بار یا ساس یا بہو یا دیورانی یا جیٹھانی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک ماں ہے، چڑیا کی ماں ہے، وہ اپنے جانوروں پر رحم کرتی ہے.
تو انسانوں کی ماں اپنے بچوں پر کتنا رحم کر. اور پھر ہمارے نبی اور روئے. کہا اب کیوں رو رہے؟ کہا جب انسانوں کی ماں اپنے بچوں پر اتنا رحم کرتی ہے تو حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا اللہ تو 70 درجے زیادہ ماں سے رحم کرتا ہے تو میرا اللہ اپنے بندوں پر کتنا رحم کرتا ہوگا. جب ایک جانور کی ماں بچوں پر رحم کرے اور جب انسانوں کی ماں اپنے بچوں پر رحم کرے تو ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہم پر کتنا رحم کرتا ہوگا. میرے دوستو اسی اللہ کو ہم روز ناراض کرتے. کیا ملتا ہے ہم کو؟ کیا ملتا ہے؟ وہ اس کا احسان ہے. قسم اللہ کی اس کا احسان ہے کہ وہ ہم کو بھوکا نہیں سلاتا. بولو یہاں پورا مجمع بیٹھا ہے کون رات کو بھوکا سویا؟ کون ہم میں سے ایسا ہے جو رات کو اٹھا اور اس کو بہت زبردست پیاس لگی اور اس کو گھر میں پانی نہیں ملا؟ کون ایسا ہے؟ کون ایسا ہم میں سے ہے جو آج صبح میں نہایا دھویا اور اس کی بیوی نے کہا کہ تیرے پاس کپڑا نہیں ہے، تیرے کو انتظار کرنا پڑے گا، کپڑا دھویا جائے گا، سکھا جائے گا، اس کے بعد تیرے کو ملے گا؟ ہے کوئی ہم میں سے ایسا؟ ہم میں سے ہے کوئی ایسا؟ پھر کیا وجہ ہے جو اللہ ایک ماں اپنے بچوں پر رحم کرے اس سے 70 درجے زیادہ. اسی لیے حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتے میرے سے بڑھ کے صبر کرنے والا کوئی نہیں. اللہ فرماتا میرے سے بڑھ کے صبر کرنے والا کوئی نہیں. یہ میں میرے بندوں کو کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں، پہناتا ہوں، گھر دیتا ہوں، مکان دیتا ہوں، بیوی دیتا ہوں، بچے دیتا ہوں، لیکن صبح اٹھتا ہے تو میری نافرمانی، رات کو سوتا ہے تو میری نافرمانی. رات کو سوتا ہے آخری عمل، سونے کا آخری عمل ہونا یہ چاہیے تھا ہم درود پاک پڑھے ہوتے، ہم دعا پڑھے ہوتے. ہمارا آخری عمل ہوتا ہے جب آنکھوں میں نیند آتی ہے تو موبائل کو بند کرنے کا. اور موبائل پر کیا دیکھتا تھا؟ گندے سے گندا دیکھتا تھا. اتنا گندا دیکھتا تھا کہ جس وقت میں دیکھتا تھا یا آپ دیکھتے تھے، اگر ہماری ماں وہاں پہ ہوتی نا اور وہ دیکھ لیتی کہ ہم رات کو 2 بجے موبائل پر کیا دیکھتے تو ماں بھی قسم کھا کر کہتی کاش یہ بچے کو پیدا نہ کیا ہوتا تو اچھا ہوتا. یہ رات کا ہمارا عمل. اور صبح اٹھا کتنے بجے؟ 8 بجے 9 بجے فجر کی نماز کا جنازہ اٹھا. کیسا بندہ رات کو آنکھ بند کرے تو بھی اللہ کی نافرمانی، اٹھے تو بھی نافرمانی. یوں کہو گیا آنکھوں کے بند کرنا بھی جہنم اور صبح آنکھوں سے کھلا تو بھی جہنم. لیکن وہ اللہ ہے کہ وقت کے اوپر چائے گرم گرم پلا دیتا ہے. میرے دوستو اس لیے آج ارادہ کرو ہمارے نبی کے مقام سے بڑھ کر بولو کسی کا مقام نہیں. آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو بولو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ. آپ کو بتاؤں جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی کتنی؟ ذرا میری انگلیاں دیکھو نا. اس وقت ہمارے نبی کو آنکھوں میں تکلیف ہو گئی. بولو کیا ہو گئی؟ آنکھوں میں تکلیف، جس کو فارسی میں کہتے ہیں آشوب چشم، اردو والے بھی کہتے ہیں آشوب چشم، ہم لوگ کہتے ہیں آنکھ آ گئی. ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ آپ کو بھی کبھی آئی ہوگی نا، آنکھ آئی ہوگی نا، آنکھ آ جاتی ہے پھر اس میں سے پانی نکلتا ہے اور آنکھیں لال لال ہو جاتی ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی؟ 7 سال. آپ کو آشوب چشم ہوا یعنی آپ کی آنکھیں مبارک کیسی ہو گئی؟ سرخ ہو گئی، لال ہو گئی اور پانی نکلے. اچھا بہت اس زمانے میں علاج وغیرہ ہوا لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام نہیں ہوئے تو کسی نے کہا کہ ان کے دادا کو کہا، دادا کا نام دادا عبد المطلب کو کہا کہ دادا آپ کے پوتے یعنی محمد کو جو آنکھیں میں تکلیف ہے تو یہاں سے دور ایک راہب ہے. راہب کہتے تھے اس زمانے میں جو چھوٹی سی کٹیا لے، چھوٹا سا جھوپڑا لے اور اللہ اللہ کرے، اللہ اللہ کرے، اللہ اللہ کرے. وہ بہت کچھ جانے بھی، حکمت بھی جانے، ڈاکٹری بھی جانے، میڈیکل بھی جانے. تو کسی نے دادا عبد المطلب کو کہا کہ آنکھ کا اسپیشلسٹ ایک راہب ہے جو عکاز کی طرف ہے، جو مکے سے بہت دور، بولو مکہ مکرمہ سے بہت دور، عکاز. کیا نام؟ عکاز، عین کاف الف ذا، عکاز کا. وہاں پر ایک راہب ہے، اس کی چھوٹی سی کٹیا ہے، آنکھوں کا اسپیشلسٹ ہے. ویسے وہ اللہ اللہ ہی کرتا رہتا ہے لیکن آنکھوں کے بارے میں بہت ماہر ہے. آپ اپنے پوتے کو وہاں لے جاؤ. اے دادا عبد المطلب، بولو نا ہمارے نبی کی عمر کتنی؟ پہلے تو ہمارے نبی نے منع کیا وہاں تک کیونکہ سواری نہیں، بولو سواری
نہیں ہے. دادا عبد المطلب کے پاس سواری نہیں. اتنا لمبا سفر کرنا, چلچلاتی گرمی میں سفر کرنا, دھوپ میں سفر کرنا. لیکن دادا عبد المطلب نے کہا میرے پوتے میں دادا ہوں, اگر تمہارے پاس سواری نہیں ہے, تم کو اس کی فکر ہے کہ پاؤں سے چلنا ہوگا, فکر مت کرو, میں میرے کندھوں پر تمہیں سوار کر دوں گا. میرے دوستوں, کچھ راستہ ہمارے نبی اپنے پاؤں مبارک سے چلے, کچھ راستہ ہمارے نبی اپنے دادا کے کندھوں پر بیٹھے. خیر وہاں پر پہنچے, وہ کٹیا پر پہنچے تو وہ کٹیا چاروں طرف سے بند, ایک کھڑکی کھلی ہے, باقی چاروں طرف سے وہ کٹیا بند, اندر وہ راہب ہے ہاں, جو کیا کر رہے, اللہ اللہ. تو دادا عبد المطلب نے دروازہ کھٹکھٹایا, بہت دیر تک دروازہ کھٹکھٹایا, مگر وہ راہب ایسے ایسے گردن جھکا کے بیٹھے, چہرہ اٹھا ہی نہیں رہے. اور دادا عبد المطلب باہر سے کہہ رہے, بھائی میں میرے پوتے کو لے کر آیا ہوں, میرے پوتے کی آنکھوں میں تکلیف ہے, تمہاری جو بھی قیمت ہو کہہ دینا, لیکن میرے پوتے کی آنکھوں کا علاج کرنا. نام ان کا محمد ہے, اور میں بہت دور سے آیا ہوں, اور چلتے چلتے آیا ہوں, میرے پاس سواری نہیں ہے. مگر وہ اندر جو راہب بیٹھے ہیں نا, بولو وہ گردن جھکا کے, تو اتفاق سے کوئی وہاں سے گزرا, تو دادا عبد المطلب نے وہ گزرنے والے کو کہا, بھائی یہ کھڑکی میں سے ہم کو نظر بھی آتے اور یہ گردن جھکا کے بیٹھے مگر دروازہ نہیں کھولتے. میں اتنا دور مکہ مکرمہ سے آیا, میں کعبے کا متولی ہوں, کعبے کا ٹرسٹی ہوں, وہاں کی ذمہ داری میرے اوپر ہے, اور میں میرے پوتے کو لے کر آیا ہوں, اور علاج کے واسطے آیا ہوں, اور جو بھی ان کا چارج ہو وہ دینے کو تیار ہو. تو گزرنے والے نے کہا, انہوں نے منت مانی ہے, 3 دن تک کسی سے بات نہیں کریں گے. بھائی منت مانی تھی تو دادا عبد المطلب نے کہا, آج کون سا دن ہے؟ کہا آج پہلا دن ہے. تو اس کا مطلب کتنے دن انتظار کرنے کا؟ 2 دن, نہ کھانا نہ پینا نہ کوئی چھت, اور چلچلاتی گرمی اور دھوپ, بس اتنا. دادا عبد المطلب نے اپنے پوتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بولو عمر مبارک کتنی, دادا عبد المطلب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. کہا پوتا اتنا لمبا سفر کر کے آئے, 2 دن تک تو, بس اتنا کہا کہ 2 دن تک تو کچھ ہونے والا نہیں, کہ زمین میں زلزلہ آیا. بولو زمین میں کیا آیا؟ زلزلہ سمجھتے ہو, بھوکمپ, ارتھکویک. لیکن پوری زمین میں نہیں آیا, جتنی زمین میں وہ راہب کی کٹیا تھی نا, کٹیا یا چھوٹی سی جھوپڑی, وہی ہلنے. اب ظاہری بات ہے, زمین ہلے تو آدمی کیا کرے گا؟ کوئی کتنا بھی غور سے, ابھی جیسے اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ, اللہ نہ کرے زمین تھوڑی حرکت میں آوے تو کیا کرو گے آپ لوگ؟ بھاگیں گے. اور کوئی کہے گا بھی, ارے بھاگتا کا کو ہے, وہ قاری احمد علی آیا. کہا تیل لینے گیا قاری احمد علی, زمین ہلتی نہیں, کیا قاری احمد علی قاری احمد علی کرتا. بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ فطرت ہے, فطرت ہے. اب جیسے وہ زمین میں حرکت آئی, صرف وہی زمین میں جہاں وہ کٹیا ہے وہاں حرکت آئی. جیسے حرکت آئی تو وہ جو راہب اندر بیٹھا تھا, وہ دروازہ کھول کے سیدھے باہر آ گیا. تو ہمارے نبی نے مسکراتے ہوئے دادا کو کہا, آ گئے نا. کیا کہا؟ آ گئے نا باہر. اچھا, اب جب باہر آئے تو دادا عبد المطلب تو اتنے خوش ہو گئے, اور وہ جو راہب وہ پورے ٹینشن میں. کہا کیا ہوا؟ تمہاری وجہ سے زمین پوری حرکت کرنے لگی, کہیں بھی زلزلہ نہیں آیا, میری کٹیا میں زلزلہ آیا, ہوا کیا؟ دادا عبد المطلب نے کہا, آرام سے, میں پوتے کو لے کر آیا ہوں, اور یہ میرا پوتا جو ہے نا, ان کا نام محمد ہے, اور آنکھوں میں تکلیف ہے. اب وہ جب راہب نے یوں ہمارے نبی کی طرف دیکھا, پوچھا نام؟ تو کہا محمد. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا یتیم ہوں گے؟ تو دادا نے کہا یتیم ہے, ابا کا انتقال ہو گیا ہے. بولو ابا کا نام عبداللہ, انتقال ہو گیا. بولو نا ہمارے نبی یتیم تھے کہ نہیں تھے؟ یتیم تھے کہ نہیں تھے؟ اللہ نے فرمایا, الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فغدا ووجدک عائلا فاغنا. اللہ نے فرمایا کہ یتیم تھے. تو دادا عبد المطلب نے کہا یتیم تھے, لیکن میں پرورش کرتا ہوں, میں دادا ہوں, دادا عبد المطلب کعبے کا متولی ہوں. تو وہ راہب پہچان گئے. بولو سبحان اللہ. یوں دیکھتے رہے. تو دادا عبد المطلب نے کہا کب تک دیکھتے رہو گے؟ علاج شروع کرو نا, آنکھوں میں تکلیف ہے, آنکھوں میں تکلیف ہے, جو بھی آپ کو دینا ہے دے دے, میں پیسے لے کر آیا ہوں, درہم لے کر آیا ہوں, جو آپ کا چارج ہوگا دوں گا, بھلے میرے پاس سواری نہیں, لیکن اپنے پوتے کے علاج کے پیسے تو میں لے کر. تو کہا کہ کیا علاج کروں؟ اور راہب کہتا ہے کیا علاج کروں؟ انہی کے پاس ان کا علاج ہے. بولو سبحان اللہ. یہ جو تم لے کر آئے ہو نا محمد کو, بھلے عمر 7 سال ہے, بیماری یعنی یہ جو آنکھ کی تکلیف بھی ان کو ہے, اور شفا بھی. دادا عبد المطلب نے کہا کہ کہیں ہمارے عقل کے ٹھکانے تو برابر ہے, جب انہی کے پاس علاج ہے تو ہم اتنا لمبا سفر کر کے کائے کو آتے, یہ دھوپ میں کائے کو آتے, یہ بھوکے پیاسے وہاں سے یہاں تک, کہاں مکہ اور کہاں عکاظ.
مکے سے لے کے ہم اوقاس تک آئے ہیں، اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، تو اگر بچے کے پاس ہی بیماری بھی ہے اور بچے کے پاس ہی علاج بھی ہے تو پھر ہم کو تو وہ راہب نے کیا کہا؟ اب سننا ایک ایک کہا ان کو بچے کو قریب لاؤ، قریب لے کر آئے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ۔ راہب نے کیا کہا معلوم؟ دادا کو کہا ان کو کہو اپنا تھوک مبارک اپنی ہتھیلی پہ رکھے، اپنا تھوک مبارک اپنی ہتھیلی پہ رکھے۔ تو دادا عبد المطلب نے کہا پیارے پوتے محمد اپنا تھوک مبارک ہتھیلی، ہمارے نبی نے اپنا لعاب مبارک، تھوک مبارک کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ لعاب مبارک، لعاب مبارک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جیسا ہتھیلی پر رکھا ہو، جیسے راہب جو ہے نا اس کو کوئی نعمت مل گئی ہو، اس نے اپنا ہاتھ جلدی سے یوں رکھا ہمارے نبی کے ہاتھ پر اور سارا تھوک یوں سمیٹا اور اپنے چہرے پر ملنا شروع کر دیا، اپنے چہرے پر ملنا شروع کر دیا۔ تو دادا عبد المطلب کہنے لگے آپ کو ان کے علاج کے لیے لایا ہوں، آپ تو سارا لعاب مبارک لے کے اپنے، کہا نہیں ان کو ایک بار اور کہو نا، ایک بار اور کہو نا اپنا لعاب مبارک اپنی۔ دادا عبد المطلب نے پھر کہا بھائی پھر اپنا تھوک مبارک اپنے اس پر رکھو، ہتھیلی پر رکھو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ اپنا لعاب مبارک جیسے رکھا، بس وہ راہب تو جیسے اس کی تلاش میں تھا، اسے پھر سارا تھوک مبارک یوں لے لیا اپنے دونوں ہاتھوں میں، جیسے ہم عطر کا استعمال کیسے کرتے ویسے یوں کیا اور اپنے پورے بدن کے اوپر۔ تو دادا عبد المطلب اب حیران ہوئے، کہا میں اپنے پوتے کے علاج کے لیے آیا ہوں، سارا لعاب مبارک لیتے ہو اور تم اپنے بدن پر اپنے چہرے پر ملتے ہو۔ کہا ایک مرتبہ اور کہہ دو نا لعاب مبارک، اب علاج ہو جائے گا۔ تیسری مرتبہ ہمارے نبی نے لعاب مبارک اپنے ہتھیلی پر رکھا اور راہب نے کہا میں کچھ نہیں کروں گا، انہی کو کہو کہ اپنی آنکھوں پہ رکھ دے وے۔ ہمارے نبی نے یوں لعاب مبارک تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر اپنی دونوں آنکھوں پر پھیرا، اللہ کی قسم آنکھیں پھر سے روشن ہو گئی، بولو سبحان۔ ایک لال نشان نہیں، ایک کوئی بیماری کا اثر نہیں، ایک کوئی جلن کا اثر نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، بالکل اثر۔ پھر وہ راہب نے کہا تم نہیں پہچانتے ہو، اللہ نے آخری نبی دنیا میں مبعوث فرما دیا ہے، یہ نبیوں کے نبی ہے، سارے نبی ان کے مقتدی ہوں گے، یہ سب کے آقا ہوں گے۔ تو میرے کو ایک بات آپ سے پوچھنا ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کس کا کمال تھا بولو؟ تھوک مبارک، لو جس نبی کا تھوک، حالانکہ تھوک ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم پسند نہیں کرتے، ہم پسند کرتے، وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، بہت سو سے ہوتا ہے، میرے سے نہیں ہوا لیکن اللہ نہ کرے ہوئے، کبھی کبھی بیان کرتے کرتے بھی تھوک نکل جاتا ہے، میں نکل جاتا ہے، اور اگر تھوک نکلے اور اتفاق سے سامنے والے کے چہرے پر لگے، وہ بھی سوچتا ہے بیان کرنے آیا تھا کہ تھوکنے کے لیے آیا تھا، ہوتا کہ نہیں؟ بلکہ آپ نے یہاں بہت ساری دیواروں پر دیکھا ہوگا لکھا ہوتا ہے تھوکنا منع ہے، انگلش میں لکھا ہوتا ہے ڈو ناٹ اسپٹ، یعنی تھوکنا منع ہے۔ یہ ہم لوگ بھی اتنے نالائق ہیں انڈیا والے، ہم باہر کے ملکوں میں بھی دیکھتے لکھا ہوا، یا کیا کرتے ہیں تھوکنا منع ہے، منع کو ہٹا دیتے، اب کیا ہو گیا تھوکنا ہے، اور تھوکتا ہے، بولتا کون روکے گا، کس کا باپ روکے گا، اور وہ منہ میں ماوا ہوگا نا، ماوا گٹکا ایسا لال لال پانی دھاڑ کر کے پوری دیوار کے اوپر ڈالے گا اور سمجھے گا میرے سے بڑا کمال والا کوئی نہیں، حالانکہ تیرے سے بڑھ کر پاولا کوئی نہیں، پاولی کا بھی باپ پاولا تو۔ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ بولو صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ تھوک کو فطرت ہے کہ تھوک کو اچھا سمجھا نہیں جاتا ہے، اس لیے تھوک کو صحیح کرنے کے لیے منجن کا استعمال، اور اس کے بعد ٹوتھ پیسٹ کا استعمال، اور اس کے بعد اپنے مسوڑوں کو صحیح۔ تو جب نبی کے تھوک مبارک کا یہ کمال ہے، بولو نبی کے، بلکہ آپ کو ایک بات بتاؤں گا آپ کا عقل اور حیران ہو جائے گی، ایک صحابی جن کا نام ہے رفاعہ، کیا نام ہے؟ آپ کی برکت سے بول رہا ہوں، بولو نا ساتھ میں بولو، کیا نام ہے؟ رفاعہ۔ احد کا میدان، بولو کون سا میدان؟ احد، احد کا میدان۔ معلوم ہے احد کے میدان میں ہمارے نبی نے اعلان کیا تھا آ جاؤ آ جاؤ احد کے میدان میں آ جاؤ۔ ایک صحابی نے پوچھا تھا کیا ملے گا؟ کہا جنت تیار ہو گئی ہے اور مغفرت بھی تیار ہو گئی ہے۔ کیا فرمایا؟ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ۔ اعلان ہو گیا 27 پارے میں، آ جاؤ احد کے میدان میں آ جاؤ۔ میں نے کون سے صحابی کا نام لیا؟ ان کو تیر لگا، ان کو آنکھ میں تیر لگا، پوری ایک آنکھ باہر، یعنی پوری آنکھ باہر سے خون ہی خون نظر آوے، آنکھ باہر، اور وہ اپنی آنکھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر، کہاں؟
اپنے ہاتھ میں لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے. اللہ کے رسول ملے. کہا اللہ کے رسول سب یہاں سے خون کا پھوارا دکھ رہا ہے, خون نکل رہا ہے. کہا اللہ کے رسول میرے کو تیر لگا, یہ پوری آنکھ باہر آ گئی. میرے دوستوں ہمارے نبی نے صحابی کو کہا ان کے آنکھ کا جو خون ہے اس کو ذرا صاف کر دو. صاف کیا. پھر ہمارے نبی نے یوں اپنی 4 انگلیوں میں تھوک مبارک لیا اور تھوک مبارک وہ آنکھ کے حلقے پہ لگایا. تھوڑا تھوک مبارک وہ آنکھ پر لگایا اور ہمارے نبی نے اپنے ہاتھوں, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا, ہمارے نبی نے اپنے آنکھوں سے فٹ کیا. فٹ کیا. وہ صحابی فرماتے اللہ کی قسم جو آنکھ میں زخم نہیں تھا اس سے اتنا اچھا نہیں دکھتا تھا جتنا ان آنکھوں سے مجھے اچھا دکھتا تھا. یہ کیا تھا؟ وہ کیا تھا؟ ہمارے نبی نے کیا رکھا؟ ارے بولو نا کیا رکھا؟ تھوک مبارک. مجھے نتیجے پر آنے دو, کیا رکھا؟ تو جب نبی کے تھوک کا یہ عالم ہے کہ اس سے پوری کایا پلٹ ہو جاتی ہے. خود ہمارے نبی کی آنکھیں مبارک میں شفا کس سے ہوئی؟ تھوک مبارک سے. حضرت رفاعہ کی آنکھوں کو جو چپکایا تو کس سے ہوا؟ وہ آپ کو معلوم ہے غار ثور میں کون تھے؟ حضرت ابو بکر. ارے غار ثور یاد ہے؟ ہاں یا نہ؟ کون تھے؟ 3 دن اور 3 رات. ہمارے نبی ابو بکر, ابو بکر ہمارے نبی, نبی اور ابو بکر. اور اس وقت ایک بچھو نے یا ایک روایت میں سانپ نے حضرت ابو بکر کو ڈسا. یا تو بچھو نے ڈسا یا سانپ نے ڈسا, جس کو اللہ نے فرمایا وہ غار ثور کا واقعہ. ثانیت نین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. تو آپ کو معلوم ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو اور چہرے کا رنگ بدل گیا کیونکہ زہر بدن کے اندر جا رہا ہے. وہ بچھو کا ڈسنے کا زہر یا سانپ کے ڈسنے کا زہر وہ حضرت ابو, اور ہمارے نبی کا سر تو ابو بکر کی گود میں تھا. تو ہمارے نبی نے یوں گود میں سے یوں ابو بکر کے چہرے کو دیکھا تو چہرے کا رنگ بدل رہا, آنکھوں میں آنسو. کہا کیا ہوا؟ کہا کوئی بچھو ہے یا وہ سانپ ہے. 16 مرتبہ ڈس چکا ہے. کتنی مرتبہ؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لاؤ پاؤں لاؤ. جب پاؤں مبارک لایا پاؤں بھی سوجا ہوا اور چہرے کا رنگ بدلا ہوا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک مبارک لیا, یوں زخم پر رکھا. ابو بکر فرماتے ہیں جس پاؤں پر میرے نبی نے اپنا تھوک مبارک رکھا موت تک, جب فرماتے کہتے اب تک کبھی میرے پاؤں میں درد ہوا ہی نہیں. آہا میرے دوستو ایسے تو بہت واقعات ہیں. اب وقت میرے کو اتنا دیں گے اور کبھی پہلی مرتبہ بلائیں گے. 30 سال سے بیان کرتا ہوں. کون سا نگر؟ ناصر نگر میں پہلی مرتبہ آیا میں. یہاں پہلی مرتبہ آیا, وہ بھی حاجی ایوب کی برکت سے آ گیا یہاں پہ پہلی مرتبہ ناصر نگر میں. 30 سال سے منا بھائی بیان کرتا ہوں اور میرے کو یہاں آنے پر کسی نے چائے بھی نہیں پلایا. معلوم ہے میں کیسا وہاں سیلانی بابا کی درگاہ سے آیا, تھکا تھکا آیا, اٹھا تو میری بیوی کو بولا. میری بیوی نے تھوڑی بہت چائے میرے کو دی, لیکن کیا پیا کیا نہیں پیا, نہایا دھویا بھاگتا ہے. یہ سوچ کر آیا ناصر نگر پہلی مرتبہ جاتا ہوں تو کچھ اچھا ملے گا. یہاں آیا تو سیدھا بولے چل بیان کرنے بیٹھ جا. یہ بٹھا دیا میرے کو ایسا. لیکن خیر میرے کو آپ سے ایک بات کرنا ہے, آپ چائے پلاؤ نہ پلاؤ, اللہ آپ کے جان میں, مال میں, عمر میں خوب برکت دے وے. اللہ آپ کی اولاد میں برکت دے وے. اللہ آپ کے گھر میں برکت دے وے. ایک بات بتانا چاہتا ہوں, نبی کے تھوک مبارک کا جو یہ کمال ہے تو قسم کھا کر کہو نبی کی نماز کا کیا کمال ہوگا. ہمارے نبی نے کبھی یہ کہا میری پسند میرا تھوک؟ کہا نہیں, بولو نا, کہا؟ ہر آدمی کی ایک پسند ہوتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا میری پسند میرے بال؟ حالانکہ نبی کے زلف مبارک سے بڑھ کر کوئی زلفہ مبارک وہ تو وقت ہوئے تو میں ایک ایک چیز بتاؤں کہ نبی کے بال مبارک کا کیا کمال, نبی کی آنکھ مبارک کا کیا کمال, نبی کے لعاب مبارک کا کیا کمال. یہاں تک کہ معاف کرنا لیکن میرے بھائیو حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معاملہ تھا کہ اللہ نے آپ کے بول یعنی اللہ نے آپ کے پیشاب مبارک کو بھی پاک بنا دیا تھا. بولو سبحان اللہ. کیا وہ نبی ہوں گے, لیکن کبھی نہیں کہا کہ مجھے میری آنکھیں مبارک پسند, مجھے میرے کان مبارک پسند, مجھے میرا تھوک مبارک پسند, مجھے میرے ہاتھ مبارک پسند, مجھے میرے پاؤں مبارک پسند. ہمارے نبی نے کبھی نہیں کہا. جب ہمارے نبی کو پوچھا گیا آپ کو پسند کیا ہے, آپ کو پسند کیا ہے, آپ کو پسند کیا ہے, ہمارے نبی نے آخری وقت تک ایک ہی اعلان فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. کہا تم مجھے پوچھتے ہو مجھے پسند کیا ہے؟ میری پسند میری امت کی 5 وقت کی نمازیں ہیں. میری پسند میری امت کی 5 وقت کی, یعنی اس کا آسان مطلب ہوا جس کے پاس 5 نماز ہے اس کے پاس نبی کی محبت ہے.
وہ جنتی ہے. ارے بولو وہ. اور جس کے پاس 5 نمازیں نہیں ہیں وہ کروڑوں مرتبہ چلاوے مصطفیٰ کا دامن بولو نہیں چھوڑیں گے, غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے, خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. میں قسم کھا کر کہتا ہوں قیامت میں مصطفیٰ بھی ناراض, غوث پاک بھی ناراض, خواجہ بھی ناراض کہ تجھے ہمارا نام لے کر جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی. اگر نماز ہوتی تو تیرے پاس سب کا دامن تھا, نماز نہیں تو شیطان کا دامن, باقی کسی کا دامن نہیں ہے. اس لیے آج ارادہ کرو کون کون پڑھے گا نماز. ایک بات بتا کر بات ختم کروں گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر ہی جب بات ہو رہی ہے تو بات بولو. ہمارے نبی بولتے تھے نا, بولو ہمارے نبی اللہ فیصلہ کرتے, بولو اللہ, یعنی ہمارے نبی بولتے تھے اللہ. اس پر بھی بہت واقعات ہیں, صرف میں اتنا بتاؤں گا. قرآن میں لکھا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی زمین پر بولیں گے. فیصلہ کہاں پر ہوگا؟ بس ایک آخری حدیث سن لو. ایک مرتبہ ایک نے پوچھا میرے نبی اگر کوئی 5 وقت کی نماز پڑھے تو, بولتے جاؤ فجر 5 وقت کی نماز, کیونکہ نماز کتنی ہے 5 6 نہیں 4, اور قیامت تک اس کو کوئی گھٹا سکتا, کوئی بڑھا سکتا؟ اللہ نے فیصلہ کر دیا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ. کتنی نماز ہے؟ 5. بولو بولو ساتھ میں بولو 5. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول 5 نمازیں پانچوں پڑھے تو کیا؟ ہمارے نبی کی صرف زبان سے نکلا 5 نمازیں پڑھو گے, الحمدللہ 5 نمازیں پڑھو گے جنت میں جاؤ گے. بس اتنا ہمارے نبی نے فرمایا جنت میں جاؤ گے کہ حضرت جبرائیل آئے. ہمارے نبی نے پوچھا کیا ہوا؟ جو تم نے کہا فیصلہ ہو گیا. کیا فیصلہ ہو گیا؟ قرآن میں آیت آ گئی والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. آیت آ گئی جو 5 وقت کا نمازی ہوگا زمین پر نماز مرنے کے ساتھ ہی قبر سے لے کر آخر تک جنت ہی جنت. بولو سبحان اللہ. نبی نے کہا فیصلہ. اچھا وہی صحابی کہتے نہیں پڑھے تو؟ ہمارے یہاں کچھ کمینے غدار لوگ ہیں جو فجر نہیں پڑھتے, بڑے غدار ہیں, نمک حرام, دھوکے باز لوگ کہتے ہیں شیطان. ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں یہ شیطان ہے, یہ کمینہ ہے. میں کہتا ہوں نہیں, سب سے بڑا کمینہ وہ ہے جو فجر کی نماز نہیں پڑھے, یا پڑھے تو گھر میں پڑھے. گھر میں کائے کو پڑھتا فجر کی نماز؟ مسجد قریب میں گھر میں کائے کو پڑھتا؟ اور تیری سورہ فاتحہ صحیح ہے کہ تو گھر میں نماز پڑھتا ہے؟ تیری قل اعوذ برب الناس صحیح ہے کہ تو گھر میں نماز پڑھتا ہے؟ بیوی پڑھاتی ہے؟ کیا مسئلہ ہے بھائی, کیا مسئلہ ہے؟ حدیث میں لکھا ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد. یہ علماء بیٹھے نندربار کے, پوچھو یہ حدیث ہے کہ نہیں مولانا؟ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد. جس کے گھر کے قریب میں مسجد ہو اور گھر میں نماز پڑھے, ایک اکا دکا پڑھے تو سمجھ میں آتا, 18 19 دن تک گھر میں نماز پڑھے, حدیث میں آتا ہے جا تیری نماز نہیں ہوتی ہے. مسئلہ بعد میں علماء کو پوچھ لینا, میں تو سیدھے حدیث سے آپ کو کوٹ کر کے بتا رہا ہوں. لیکن اتنی بات ضرور بتاؤں گا کہ وہ صحابی نے پوچھا اگر کوئی نماز بولو نہیں پڑھ, نہیں ساتھ میں بولو نماز. معلوم ہمارے نبی بہت روئے تھے, اور رو کر کیا فرمایا تھا؟ نماز نہیں پڑھے میرا امتی. ہمارے نبی نے تعجب سے میرا امتی اور نماز نہیں پڑھے. ہمارے نبی نے پھر روتے روتے کیا فرمایا؟ سب سے خطرناک جہنم کا نام ہے غیّن. بولو کیا نام ہے؟ غیّن. بولو جس میں ابو جہل جائے گا, ابو لہب جائے گا, فرعون جائے گا, قارون جائے گا, حامان جائے گا. اسی میں میرے امت کا بے نمازی مرد اور عورت بھی جائے گی. سب سے خطرناک جہنم جس میں فرعون, قارون, حامان, ابو لہب, ابو جہل, جتنے نبی کے دشمن سب اس میں جائیں گے. اس میں امت کا بے نماز. اچھا ہمارے نبی نے اتنا کہا کہ حضرت جبرائیل آ گئے. ہمارے نبی نے فرمایا کیا ہوا؟ جو آپ نے کہا فیصلہ ہو گیا. 16واں پارہ. کون سا پارہ؟
16 فیصلہ آج بھی قرآن میں کیا فیصلہ ہو گیا؟ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایک زمانہ آئے گا لوگ نمازیں نہیں پڑھیں گے، اپنی مرضی پر چلیں گے، اپنی شہوتوں پر چلیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جو جہنم میں ابو لہب، ابو جہل، قارون، فرعون، حامان، یہ امت کا بے نمازی بھی اسی جہنم میں جائے گا۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ ہو گیا ہے۔ نمازی جنتی ہے اور بے نمازی جہنمی ہے۔ نماز ہے تو دکان اور کاروبار میں برکت ہے، بے نمازی ہے جیسے پہلے نوکر ہے سالہ سال نوکر ہی رہے گا، سیٹ کی کرسی پر نہیں بیٹھے گا، کیونکہ اللہ فرماتے میرا بن جا میں تیرا بن جاؤں گا۔ تو سب کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اور ایک بات میں بات بتا کر بات ختم کروں، آج کون سا دن ہے؟ عصر کے بعد درود پڑھو گے انشاءاللہ؟ کتنی مرتبہ پڑھو گے؟ 80 مرتبہ۔ کون سا درود پڑھو گے؟ پڑھو میرے ساتھ میں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ہر جمعہ کو عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ یہ درود پڑھ لے۔ ہمارے نبی نے فرمایا 80 سال کے گناہ معاف، 80 سال کی عبادت نامہ اعمال میں۔ اور اگر آپ کو یہ درود یاد نہ ہو تو فکر نہ کرے، باہر نماز کے بعد آپ کو وہ کارڈ ملے گا۔ دیکھو یہ منا بھائی کے ہاتھ میں کارڈ ہے، وہ کارڈ انہوں نے یہاں کے ذمہ دار کو دیا، بیٹا نماز کے بعد تقسیم کر دینا۔ یہ وہی درود ہے جو جمعہ کے دن عصر کے بعد کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 80۔ آپ اس کو اپنے موبائل میں سیو کریں، آپ خود بھی لے جائیں، اپنی بیٹی کو بھی دے، اپنی بیوی کو بھی دے، اپنے بچوں کو بھی دے۔ بولو تم لوگ اگر ہماری بیوی بچیاں گھر میں نماز پڑھتی ہے تو گھر میں عصر کی نماز کے بعد یہ 80 مرتبہ درود پڑھے۔ اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ میں یہاں کے متولیوں کا، ٹرسٹیوں کا، ذمہ داروں کا، امام کا، مؤذن کا، اور یہاں جتنے لوگوں نے مجھے یہاں پر بلایا اور یہاں بٹھایا، سب کا بہت بہت شکریہ۔ سب کی سنتیں باقی ہوگی، صفحے بنا لیں، سنتیں ادا کریں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام
على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عباد الله، أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، فإن التقوى سنام ذر الإيمان، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، علينا أن نذكر الله عز وجل صباحا ومساء، بكرة وعشية، كما قال سبحانه وتعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشية وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أخيرا عباد الله، علينا أن نهتم بالصلوات الخمسة، كما قال جل وعلا مرارا وتكرارا في كلامه: أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى عند وفاته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين ومن تركها هدم الدين. وروى الإمام المسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعباد الله، علينا أن نستعد للآخرة بالأعمال الصالحة وبالصلوات الخمسة وبالاجتناب عن البدعات والمعاصي والشهوات. الله يهديني ويهديكم إلى سواء الصراط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله الذي أمطر أقطار الرحمة من سحاب المغفرة على المقرين بلا إله إلا الله محمد رسول الله، شفيع في الحشر لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونور على الصراط لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومكتوب على أبواب الجنان لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومفتوح باب الرحمة ببركة لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي
النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. هو سلسبيل ونهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق التقي أسبق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أعدلهم أمير المؤمنين عمر النقي بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أحلمهم أمير المؤمنين عثمان جامع أسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أعلمهم أمير المؤمنين علي الرضي قاطع الكفار بذي الفقار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى الإمامين الهمامين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين كاشفي أستار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء بأزهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى عميه الشريفين المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس. وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة ببشارة المصطفى. وعلى أبنائه الطاهرين وبناته الطاهرات وأزواجه المطهرات. وعلى سائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تعادلوا يا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. صفي سيدي کندھے سے کندھا ملا لے. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربي العلي العلى الوهاب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ، اللہ تو بیمار کی دعا قبول کرتا ہے. اللہ ہم میں سے بہت سے بیمار ہیں، سب سے پہلے تو تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اور اللہ بیماروں کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ یہاں مسافر بھی موجود ہیں، ہم مسافر ہیں، اللہ اس سفر کی برکت سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما لے، سننے کو قبول فرما لے، خطبے کو قبول فرما لے، نماز کو قبول فرما لے، ہمارے جمعہ کے دن کو قبول فرما لے. اللہ یہاں بہت سے بیٹھے ہیں، اللہ روزی میں بہت پریشان ہے، اللہ روزی میں بہت پریشان، محنت بھی بہت کرتے ہیں. اللہ اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے. اللہ بے حساب حلال بغیر تکان بغیر مشقت والی روزی عطا فرما دے. اے اللہ جو بے اولاد ہے ان کا اولاد عطا فرما دے. اللہ جو صاحب اولاد ہے اپنی اولاد کی تربیت صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ جو قرضے میں ڈوبے ان کے قرضے کو دور فرما دے. الہ العالمین بہت سے لوگ بہت پریشان ہیں، اپنی پریشانی نہیں بتا سکتے. اللہ اگر لوگوں کے سامنے بتائے تو بدنام ہو جائیں گے، نہیں بتائے تو راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہے. اللہ تیرے سوا کون ہمارا معبود ہے، تیرے سوا کون مسجود ہے؟ تو ہی معبود، تو ہی مسجود، تو ہی ہمارا سب کچھ ہے. اللہ بس ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ساری پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے. سارے آفات مصائب بلایا مصیبتوں کو اللہ اس کا نعم البدل عطا فرما دے، فرحت اور سرور عطا فرما دے، سکون اور طمانینت عطا فرما دے. یا اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہے ان کے عمروں میں برکت عطا فرما دے. ماں بہت پیاری ہے اللہ، بہت پیاری ہے اللہ، بہت رحم کرتی ہے اپنے بچوں پر. جن کے ماں باپ زندہ ہے عمر میں برکت عطا فرما دے، اور جن کے اماں ابا چلے ہی گئے اللہ تیری رحمت میں آ گئے، اللہ ان کی قبر کو انوارات سے منور فرما دے، اللہ عطورات سے معطر فرما دے، کروٹ کروٹ ان کی مغفرت فرما دے. اللہ جو مانگا وہ بھی دے دے، جو رہ گیا وہ بھی دے دے. اے اللہ مجھے ایک لمبا سفر کرنا ہے، یہاں بھی مسافرین ہیں جن کو سفر کرنا ہے، سب کے سفر میں آسانی اور سہولت عطا فرما دے. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.